السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان کے نامور قانون ساز اور مایہ ناز قانون دان وسیم سجاد صاحب۔ بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے آج صدر عارف الوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کی، اور یہ ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو پاکستان میں جاری جو سیاسی اضطراب اور ہیجان ہے اس سے متعلق یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی اہم پیغام حکومت کی جانب سے عمران خان کو پہنچایا گیا ہوگا، اور کوئی اہم بات عمران خان کی جانب سے یا اہم مطالبہ حکومت تک رکھا گیا ہوگا۔ یہ کورسپونڈنس کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، لیکن اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ کے بعد جو شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ بھرپور کوشش کے باوجود حکومت رضامند نہیں ہو رہی ہے جلد انتخابات پہ، لیکن جو لوگ اس سارے معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنکھ سے اوجھل بھی ایک نظارہ ہے اور معاملات کسی حد تک ان کے چل رہے ہیں۔ بظاہر اب دیکھنا ہوگا یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر حکومت جلد انتخابات کا مطالبہ مان لے گی تو اس کے پاس کیا ہے، اور اپوزیشن عمران خان اگر یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ دوسری جانب خیال کاسٹرو نے آج صوبائی وزیر کا جب حلف لیا، عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان نے لا علمی کا اظہار کیا اس پہ، اور انہوں نے وہ حیران بھی ہوئے اور یہ کہا کہ آپ نے تو ہمارے میرے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ پرویز الہی صاحب کیا اس وقت بھی درمِ سخنے عمران خان کے ساتھ ہیں یا معاملات کسی اور ڈگر جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ شاید سب کچھ ٹیکنیکل میٹرز بھی ہیں، لیکن یہ آج جو اسحاق ڈار صاحب اور الوی صاحب کی ملاقات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بظاہر جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت ایسی ہی ہے یا کوئی پیش رفت درون خانہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو عباس صاحب بات آگے بڑھ رہی ہے، آگے چل رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں طرف سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے اور کم سے کم دیا جائے فریق مخالف کو۔ اور عمران خان صاحب بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں، اسمبلیوں کا کارڈ وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میں پھر یہ کھیلوں گا اور اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا نقصان ہوگا اور مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ حکومت کے پاس بھی ایک کارڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کی مدت پوری کرانا چاہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان کے اہم جو ستون ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے بنانے بگاڑنے کا ختم ہونا چاہیے، حکومت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ لیکن جو معاملات آگے چل رہے ہیں وہ صرف اتنی بات نہیں ہو رہی کہ جی الیکشن کب ہوں گے، اس میں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا معاملہ ہے، اس میں انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، اور آپ دیکھیں ایک دلچسپ تبدیلی آئی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے موقف میں۔ وہ یہ مسلسل کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ جی ای وی ایم کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ ای وی ایم کے تحت الیکشن ہونے چاہیے اور ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ جی 6 ماہ حلقہ بندیوں کے لیے چاہیں، دوسرے سانس میں کہتے ہیں ہم تو فوری تیار ہیں۔ تو دونوں سائیڈ سے ایک فلیکسیبلٹی بھی دکھائی جا رہی ہے اور ایک سختی بھی موقع میں ظاہر کی جا رہی ہے میڈیا کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے، پرویز الہی صاحب کے پاس کیا آپشن ہیں؟ اگر وہ مثال کے طور پر عمران خان کو ڈیفائی کریں تو انہیں کیا شریف خاندان سے کچھ مل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ایک بات اور چل رہی ہے، اس میں میں آتا ہوں، اسی کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ اور اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ یعنی نگران حکومت آئے گی وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ آئین تو 3 مہینے اور 2 مہینے کی بات کرتا ہے، کیا اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو وسیم سجاد صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت اسمبلی ان سیشن ہے پنجاب اسمبلی، اس دوران کیا تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اور ووٹنگ ہو سکتی ہے، یا گورنر راج اس دوران ہو سکتا ہے نافذ یا نہیں؟ اور گورنر راج نافذ کرنا کیا 18ویں ترمیم کے بعد آسان ہے؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، پہلی چیز جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عدم اعتماد آ سکتا ہے، تو وہ آ سکتا ہے جی۔ آئین میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 20% ممبران ایک تحریک پیش کریں اسمبلی میں کہ ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں
تو پھر وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ایوان میں پیش کی جائے گی، اور اگر وہ پیش کی جاتی ہے تو پھر 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ تحریک پہ بحث بھی ہو جاتی ہے، ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خلاف آ جائے چیف منسٹر کے تو اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی انحصار اس پہ نہیں ہے کہ جی ان سیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان سیشن ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی ہاؤس ان سیشن ہے، تو سیشن کے دوران وہ دی جا سکتی ہے۔ بہت سارا اس میں میں کہوں گا کہ اسپیکر کی صوابدید بھی ہوتی ہے کہ اس نے کب لانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں جو اسپیکر جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسپیکر بھی چونکہ تحریک انصاف کے ہیں تو لہذا وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو وہ آ جائے گا معاملہ۔ دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ گورنر راج آ سکتا ہے کہ نہیں۔ جو موجودہ حالات ہیں اس میں مجھے اس کے امکانات آئینی لحاظ سے کم نظر آتے ہیں۔ کیوں کم نظر آتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گورنر راج لگایا جاتا ہے اس کی 3 قسم کے گورنر راج ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جنگ کی صورتحال ہے، یا لا اینڈ آرڈر اتنا بگڑ چکا ہے کہ صوبے اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان حالات میں گورنر راج کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں آئینی جو سچویشن ہے، مشینری ہے، جو آئین کا جو سسٹم ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے، اور وہ صوبہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اس صورت میں بھی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ تیسرا ہے فائنینشیل ایمرجنسی، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا اس وقت جو حالات ہیں اس میں نہ مجھے کوئی ایسی جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ تو مجھے ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ آئینی طور پہ اس کا نفاذ کیا جا سکے۔ سو اگر کوئی لگاتا ہے اس میں یہ ضرور ہوگا کہ اگر واقعی کوئی سینٹر لگا دیتی ہے تو یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں ہو سکتا ہے کچھ تاخیر ہو جائے جس سے حکومت اپنے مقاصد حاصل کر لے، لیکن آئین کی روح سے اور جو اس وقت حالات ہیں میری دانش میں وہ گورنر راج آئینی طور پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا وسیم صاحب یہ فرمائیں کہ کیا الیکشن کمیشن اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے قبل از وقت یا مقررہ مدت میں قبل از وقت ڈیزالو ہوتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کسی بہانے مثلا یہ ہے کہ حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہیں یا کوئی اور، وہ الیکشن کو ملتوی کر سکتا ہے زیادہ عرصے کے لیے؟ 3 ماہ کی مدت ہے اس کو 5 ماہ 6 ماہ آگے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے الیکشن کے لیے، اور ایسی کوئی شک نہیں کہ اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں تو پوسٹ پون ہو جائے گا۔ یہ ان کا فرض ہے کہ جو ہے صورتحال اس کو ایسی بنائیں کہ جس وقت بھی کوئی الیکشن کروانا چاہے تو ہو سکے۔ تو اگر یہ قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہے تو اس میں ایک وقفہ ہوتا ہے غالباً 3 مہینے کا، اس دوران الیکشن کرانا پڑتا ہے۔ اس دوران ایک عبوری حکومت بن جاتی ہے، اور عبوری حکومت لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے درمیان اگر سمجھوتا ہو جائے تو حکومت کے لیے چناؤ ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے اسمبلی تو پھر وقت ہوتا ہے، اس کے بعد 2 مہینے شاید ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، اس میں عبوری حکومت بن جاتی ہے، وہ انتظام سنبھال لیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ جو ٹائم الیکشن کا مقرر کیا گیا ہے اس میں وہ تاخیر کرے، دیر کرے، لمبا کرے، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا آج کل ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ جی اگر الیکشن حالات جو موجودہ حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، 6 مہینے یا 8 مہینے کی یا 10 مہینے کی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے، اس کی کوئی آئین میں گنجائش ہے یا موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت میں اضافہ کر سکتی ہیں؟ اکتوبر میں مثلا ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اگست میں، تو یہ اس کو 6 مہینے آگے لے جائیں؟ جی اس کی گنجائش ہے،
قومی اسمبلی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو ملک میں اچھا تو اسمبلی کی جو لائف ہوتی ہے 5 سال اس کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں دونوں ایوانوں کی ریزولوشن ضروری ہوتی ہے, یعنی پارلیمنٹ کرے گی اور 1 سال, لیکن اس کے لیے بھی حالات ایسے ہونے چاہیے کہ ایسی ضرورت ہے, ایسے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑ رہا ہے. یقیناً ایسی بات ہوگی تو لوگ عدالتوں میں جائیں گے, تو ایسا کوئی صورتحال ہونی چاہیے کہ عدالت بھی کنونس ہو کہ ہاں بھی یہ صحیح ہوا ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ عدالت جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اچھا, اور نگران حکومت کی مدت 3 ماہ یا 2 ماہ سے نہیں بڑھائی جا سکتی؟ نہیں جی, وہ تو فکس کی ہوئی ہے نا. جتنا عرصہ الیکشن کا دیا ہوا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے, اسی وقفے کے لیے عبوری حکومت بنتی ہے. تو جب الیکشن ہو جائیں گے تو عبوری حکومت جو ہے وہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں گے ان کو اختیار سونپ دے گی اور وہ پھر معمول کے مطابق ملک کا نظام چلے گا. صحیح ہے. اچھا وسیم سجاد صاحب, ایک اور معاملہ فیصل واوڈا کیس, اس کا فیصلہ آ گیا. آپ فیصل واوڈا صاحب کے وکیل بھی تھے. فیصل واوڈا کیس کا نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر کس قدر اثر ہو سکتا ہے, جبکہ میاں صاحب کی ریویو پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے؟ دونوں کیسوں میں کس قدر مطابقت ہے؟ فیصل واوڈا کیس پہ جی جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس کے تحت تاحیات ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سینٹ کے بھی ممبر نہیں بن سکتے. گو جب وہ سینٹ کے ممبر بنے تھے اس وقت وہ ڈیول نیشنل نہیں تھے, ان کی نیشنلٹی وہ پہلے اپنی انہوں نے وہاں سے کینسل کروا دی تھی, اور وہ باقاعدہ دستاویز بھی بن گئی تھی کہ وہ اب امریکہ کے شہری نہیں رہے. تو یہ بنیادی نقطہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ عدالت بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ایک حکم جاری کرے کہ کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر دے فار لائف. تو سپریم کورٹ نے اس بنیادی نقطے کی بنیاد پہ اپنا فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے کی بنیاد پہلے بھی کچھ فیصلے ہیں اسی نوعیت کے سپریم کورٹ پہ, جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ 62(1)(f) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے یہ صرف ایک عدالت نافذ کر سکتی ہے, اور عدالت بھی باقاعدہ اپنا جو پروسیس ہوتا ہے, یعنی اس میں گواہ ہوتے ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, باقاعدہ پورا موقع دے کے جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس صورتحال میں یہ نافذ کیا جا سکتا ہے. اب یہ تھا الیکشن کمیشن کا آرڈر جو کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. تو میاں صاحب کا جو ایک مجھے دقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصول تو ہے کہ بھی عدالت کر سکتی ہے, لیکن میاں صاحب کے کیس میں فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے, اور وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عدالت ہے. تو اس میں میرا خیال میں 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی درخواست دی جائے سپریم کورٹ میں کہ اس معاملے پہ دوبارہ غور کیا جائے, دیکھا جائے, اس کیس میں یا کسی اور کیس میں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے, اور اس جو قانون ہے جس کو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ بڑا ایک ڈریکونین یعنی بڑا سخت سا قانون ہے جس سے ایک سیاستدان کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے, یہ ایک بڑا سخت قسم کی سزا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس قسم کی ترمیم لائی گئی تو مجھے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پارٹیز میں شاید کنسنسس ہو جائے, کیونکہ ساری پارٹی سمجھتی ہیں کہ یہ اس قسم کی سزا بہت زیادہ سخت ہے اور نامناسب ہے. تو لہذا یہ 2 راستے ہیں جو بادی نظر میں مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کے کیس میں کچھ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اچھا سر, یہ فرمائیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا, اس نااہلی کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا, 7 نشستوں پہ 6 پر وہ کامیاب ہو گئے, اور پھر عدالت نے کہا کہ جی اس کی جو میاں والی کی سیٹ ہے وہ بھی بحال کر دی, معطل کر دیا. اب الیکشن کمیشن ان کی پارٹی عہدے سے نااہلی کا پروسیس شروع کر رہا ہے, تو کیا اب وہ یہ کام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ انہیں پارٹی صدارت سے, پارٹی چیئرمین شپ سے بھی اس فیصلے کی بنیاد پر ہٹایا جا سکے جس کے فیصلے کے بعد وہ 6 نشستوں پر کامیابی ہو چکے ہیں اور الیکشن بھی لڑ چکے ہیں؟
میرے خیال میں جی چونکہ معاملہ پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس اور دونوں اطراف سے بحث بھی ہونی ہے، موقف بھی پیش کرنا ہے، تو لہذا میرے خیال میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جو درخواست دی گئی ہے وہ جو درخواست ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو پھر ان کی جو پریزیڈنٹ شپ تھی پارٹی کی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی تھی، تو شاید اس کو بنیاد بنا کے یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لاگو کیا جائے۔ اب وہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے سامنے سارا قانون اور دلائل دیے جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا کہ میں اس پہ تبصرہ کروں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود، پاکستان کے سابق صدر، سابق چیئرمین سینٹ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات پہ کیا سوچ رہی ہے۔ خیال کاسترو نے اگر حلف لے لیا تو پارٹی کو اور پارٹی چیئرمین کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فاروق حبیب صاحب نے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق صاحب، یہ خیال کاسترو صاحب آج جو وزیر بنے ہیں، کیا یہ خان صاحب کی مرضی سے بنے ہیں؟ دیکھیں نہیں، خیال کاسترو صاحب تو پہلے بھی جو ہے وہ وزیر رہ چکے ہیں اور وہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر وزراء تو ہمارا کابینہ کا حصہ ہیں، ابھی حکومت بھی موجود ہے، لیکن ایک بات تو یہ طے ہے کہ اس کو ہم تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تھوڑی سی اس حوالے سے ایک کنفیوژن تھی، ان کو یہ تھا کہ کوئی شاید جو آپ کی محکمہ ہوتے ہیں ان کی جو آنرری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس سے متعلق جو ہے وہ معاملہ تھا، لیکن وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتی وہ چیز۔ جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے انتخابات کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسمبلیاں دونوں صوبائی حکومتیں خیبر پختونخوا کی بھی اور پنجاب کی بھی یہ جو ہے وہ ختم کرنی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے خان صاحب نے اپنے عوام سے جب انہوں نے پارلیمنٹری پارٹیز سے خطاب کیا، انہوں نے مذاکرات کی بھی بات کی تھی کہ آئیں ملک کے مفاد کو عزیز رکھیں، ذاتی مفاد کو پیچھے کریں۔ جو ملک کی اکنامک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ملک کو اس عدم استحکام سے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں۔ تو ہم نے تو یہ کہا کہ اگر آپ بات چیت نہیں کرتے، انتخابات کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی، تو ہم تو پھر اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک آئینی راستہ ہے، اور آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ جہاں آپ کی صوبائی حکومتیں ہوں وہاں پر وزراء اعلیٰ جو ہے وہ ڈیزولیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آئین انہیں اختیار دیتا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ پورا اختیار عمران خان صاحب کو دیا ہے، اور اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ اب ان اسمبلیوں کو ہم ڈیزالو کریں گے۔ اگر یہ حالات کو کسی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے، کسی ایسی صورتحال پہ جہاں پر پورے ملک کے اندر انتخابات ہو، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ پھر 66% پاکستان ہے جس میں پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر انتخابات ہو جائیں۔ اور جب یہ انتخابات کا ماحول بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی پھر بہت مشکل ہوگا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلا سکیں یا اسے قائم رکھ سکیں۔ فاروق صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب نے تیسری یا چوتھی بار ملاقات کی عارف علوی صاحب سے، اور جناب فواد چودھری صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ مذاکرات جو در پردہ چل رہے ہیں وہ اسی ملاقاتیں اسی کا حصہ ہیں۔ تو آج کیا اسحاق ڈار صاحب نے آ کے انکار کر دیا کہ ہم الیکشن پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اس کے بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دنوں میں اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، فیصلہ تو ارشاد عارف صاحب جب خان صاحب نے آ کر راول پنڈی 26 نومبر کو عوام کے ایک جمع غفیر کے ساتھ جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تھا کہ ہم نے 8 مہینے جو ہے وہ تحریک چلائی، ہم نے پوری کوشش کی کہ اس تحریک کو پرامن ہم رکھیں، ہماری طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا ہمارے اوپر تشدد ہوا، آنسو گیس چلی، نہ بچوں، بڑوں، خواتین، کسی کی تمیز نہیں رکھی
اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، رانا ثنا نے بھرپور تشدد کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ہم پرامن رہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ساتھ 12 لوگ مزید 7 زخمی ہوتے ہیں، ایک وہاں پر ہمارے کارکن جو معظم شہید ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں وہاں سے، وزیر آباد سے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہم نے ملک کے اندر انتشار کو پھیلنے نہیں دیا، کیونکہ ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے، ہمیں ملک کا امن عزیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ آئین اور قانون میں رہ کر اپنا کام کریں۔ ہم اسلام آباد کی طرف نہیں گئے، ہم نے وہاں، ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے، صورتحال پہ کسی کے قابو میں نہیں رہ سکتی، تو ہم ایک اپنا آئینی جو ہے وہ رستہ اختیار کریں۔ تو وہ تو فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا، اس کے بعد پارٹی کا فورم نے اس کی توثیق کی، پارلیمنٹری پارٹیز نے اس کی توثیق کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ڈویژن وائز تمام ممبران صوبائی قومی اسمبلی کو مل رہے ہیں، آج فیصلہ آباد کے اراکین یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ تو سب رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، اراکین نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ فاروق صاحب، جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ماہ میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ مکمل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پہ کیا پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن منوعن ہے؟ وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا امر مانے ہے کہ کوئی 20 دسمبر کی ڈیٹ دے رہا ہے، کوئی اس سے آگے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا، دیکھیں دو جو ہے نا آپ کو علم میں ہوگا کہ ہم نے ایک تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لیں، تمام پارلیمنٹری پارٹی کو اعتماد میں لے لیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ڈویژن وائز اراکین کے ساتھ وہ چل رہی ہیں۔ اسی تناظر میں جو آگے ہم نے ٹکٹس تقسیم کرنے ہیں، کیونکہ جب یہ اسمبلی تحلیل ہو جانی ہے اس کے فوراً بعد 60 روز میں آئینی طور کے اوپر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ کوئی ایسا چارہ 60 سے 90 روز کے درمیان میں جو آپ کا ایک ٹائم فریم ہے، اس دوران میں انہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ کوئی آئین کے اندر کوئی بھی رتی بھر بھی سکم موجود نہیں ہے، آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، یعنی کسی جگہ پہ بھی اس کو روکنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو تیاری کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک اپنے لیے ایک بفر ٹائم جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، لیکن یہ بات اٹل ہے، یہ بات طے ہے کہ اب ہم نے اس نظام کا حصہ نہیں رہنا، یہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی۔ اب یہ وفاقی حکومت اگر اس سے بھی بھاگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی پارٹی سے بڑا پریشر وفاقی حکومت تو جائے گی، ایم پی ایز کے ایم این ایز کا بغیر صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلیوں کے الیکشن کا تصور ہی جو ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے امیدواران ہوتے ہیں، ہم خود الیکشن لڑتے ہیں، ان کے لیے انتخابات 2 انتخابات لڑنا اور وہ بڑا پھر ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ اور ملک کو دیکھیں پھر کیا ہے، ملک کو بحران سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، یہ بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ایک بنیادی ایک متمنہ نظر ہونا چاہیے، بنیادی ٹارگٹ ہونا چاہیے، جس کو لے کر جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے، مونس الہی کی ٹویٹس بھی موجود ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، عمران خان صاحب کو فیصلے کا اختیار بھی کیا۔ ہاں اگر کوئی ویو ان کا اپنا آتا ہے تو وہ ایک ان کا ویو ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن فیصلہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور وہ وقت ثابت بھی کرے گا کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فاروق صاحب، آج حلف برداری کے موقع پر جب اخبار نویسوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت کہیں نہیں جا رہی بلکہ اسمبلی اور حکومت مدت پوری کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو اختیار دینے کے بعد وہ مدت بھی پوری کرا رہے ہیں، یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر بالکل آپ سے مختلف ہے۔ اور کیا آج جو میٹنگ ہوئی اس میں کوئی تاریخ طے ہوئی کہ فلاں تاریخ کو خان صاحب اعلان کریں گے کہ اب پرویز الہی صاحب آج اسمبلی توڑ دیں اور محمود خان آج اسمبلی توڑ دیں؟ دیکھیں، میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام تر اختیار جو ہے ہماری سینئر لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کو دے دیا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کے علم میں ہے کہ مذاکرات کی طرف تو کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ
جو لوگ اس ساری صورتحال سے روح گردانی کر رہے ہیں, جی جو اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ٹائم آپ کا ہر شعبہ پاکستان کا جام ہو چکا ہوا ہے اکانومی کا, وہ آگے چل ہی نہیں پا رہا, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صورت انتخابات کو ڈیلے کروا لیں گے وہ نہیں ہو سکتے. ہم کو اپنی ذات کے لیے انتخابات نہیں مانگ رہے, ہم تو ملک کی بہتری کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ایک عوام کی پاورفل حکومت منتخب ہو کر آئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پر کس تناظر میں بات کی, کیا بات ہوئی, اس کی بہترین وضاحت جو ہے وہی دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک جو اعتماد انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیا ہے, جو کمٹمنٹ انہوں نے عمران خان صاحب کو دی ہے, اس کمٹمنٹ کو ہم جو ہے وہ وزن دیتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پوری ہوگی, اور وہ اختیار انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب کو دیا ہے. باقی پولیٹیکل ویوز پوائنٹ سب کے ہوتے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, جمہوری لیڈر ہیں, وہ فیصلہ کرنے سے پہلے سب کی رائے بھی لیتے ہیں, مشاورت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بات ٹھیک ہے, چلیں اعتماد بھی جو ہے وہ عمران خان کے ایک اور ساتھ سوال ہے, ایک اور سوال ہے جو یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہے, یہ بھی سن لینا, سن لیں, یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو عوام کا اعتماد ہے اس اعتماد کے خلاف جائے, کسی کے لیے آسان نہیں. چودھری شجاعت سے آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ وہ پرویز الہی صاحب سے بات کریں گے. خبر یہ ہے کہ ایک بیک اپ پلان کے طور پہ زرداری صاحب نے آفر کیا کہ پرویز الہی صاحب اگر ڈٹ جائیں تو ان کو سپورٹ ملے گی پنجاب اسمبلی میں. لیکن کیا آپ کے علم میں تھا کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں یہ پنجاب اسمبلی والا ایپیسوڈ جو ہوا, اس پہ چودھری برادران گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میرے نزدیک یہ اس کی اہمیت نہیں ہے. جو بھی ہے وہ ایک ان کا اپنا فیملی کا ایک معاملہ ہے, اس کے اوپر وہ خود کھل کے بات کر چکے ہیں, اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی جو بھی فیملی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا ایشوز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادی ہیں, اور ہمیں انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ اعتماد دیا ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا اگلے ہی روز جو ہے وہ ویڈیو بیان موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آس امید یا کسی کی اگر کوئی خواہش ہے کہ یہ کام نہ ہو تو وہ کس کا فائدہ کر رہا ہے, میرا تو یہ سوال ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج میرے فیصل آباد میں پاور لوم بک گئی ہے کباڑ کے بھاؤ تول کے, وہاں کا مزدور بے روزگار ہو چکا ہوا ہے, آپ کی سیمنٹ کی سیلز نیچے آ چکی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ 18% جو ہے وہ نیچے آ چکی ہیں, مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یہاں پر آج آپ ہی کے چینل کی خبر تھی کہ لہسن پیاز کے کنٹینر آئے ہوئے ہیں پیریشیبل آئٹمز کے, ان کو کلیئر کرانے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, ڈالر کے ریزرو 6 ارب ڈالر کے اوپر رہ گئے ہیں. یہ اصل ایشوز ہیں بھائی, یہ حقائق ہیں, یہ عوام کی مشکلات ہیں. آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے مزید گیس مہنگی کر دو, مزید بجلی مہنگی کر دو. آج آپ کا کیمرہ مین بھی بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں. آج اچھے خاصے سفید پوش لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, تو وہ عوام تو مشکل میں ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں جی فلاں نہیں مان رہا, فلاں نہیں مان رہا. عوام سے بڑی جو ہے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا طاقت ہے, اور سب کے اپنے اپنے حلقے ہیں, سب نے عوام میں جانا ہے, سب کو عوام کی رائے کا بھی پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے کا احترام کرنا ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی بھی ہوگی, اور ملک کے اندر قائم جو اس ٹائم سیاسی عدم استحکام ہے اور اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم ہوگا, اور ایک منتخب لیڈرشپ نہیں آئے گی, وہ فیصلہ سازی بھی کر سکے گی, اور ان کے ساتھ بیرون ملک کے ممالک جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی کمفرٹیبلی بات چیت کر سکیں گے نا. ملک کو آپ نے باہر نکالنا ہے یا مزید گرداب میں پھنسانا ہے؟ 8 مہینے میں تو کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. اب اس تجربے کو مزید اس کے اوپر قائم رہ کے مزید ملک کا نقصان ہی کرنا, اور فائدہ تو کوئی نہیں ہے. فائدہ تو صرف پی ڈی ایم کا ہو رہا ہے, شہباز شریف, نواز شہباز, فضل الرحمان, جن کے 1100 ارب کے کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے. ملک کا تو نقصان ہو گیا ہے, عام آدمی کا نقصان ہو گیا. جی فاروق صاحب یہ فرمائیں, آپ نے فرمایا کہ ہم اب اجلاس جو ہو رہے ہیں اس میں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ جو ہیں فائنل کیے جا رہے ہیں, باقی معاملات پہ مستقبل کے سوچا جا رہا ہے,
تو کیا پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے، اگلے چیف منسٹر کے لیے بھی آپ نے سوچا ہے پرویز الہی صاحب آپ کے امیدوار ہوں گے یا کوئی پھر نیا بزدار ڈھونڈا جائے گا؟ دیکھیں میں تو ابھی تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تو بڑی ابھی قبل از وقت ہے نا جی، ابھی تو انتخابات ہونے ہیں، انتخابات کے نتائج آئیں گے، جب یہ نتائج آئیں گے یہ اس وقت کے فیصلے ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، کس کو وہ پنجاب کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، کس کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی ابھی قبل از نہیں، اگر وقت جو ہے وہ آصف باتیں ہیں۔ زرداری تو صاحب ابھی فی الحال ہمارا فوکس ہے انتخابات کے حوالے نہیں، سے۔ اگر آصف زرداری صاحب ان کو پیشکش کر رہے ہیں شجاعت صاحب کے تھرو، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ممکن ہے اگلی وزارت اعلیٰ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں پھر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تو یہ معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے نا، کسی بھی آج آپ نے سوال پوچھ لیا، چونکہ ظاہری بات ہے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ سوال پوچھنا، اس میں سے جو ہے وہ خبر نکالنا، لیکن چونکہ یہ ابھی موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے اور کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے، اور کسی کی طرف سے کوئی بطور شرائط کے طور کے اوپر بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کوئی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ میرا مینڈیٹ ہے، نہ ہی میرے پاس اختیار ہے، یہ تو اختیار عمران خان صاحب۔ نہیں، میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لیٹ ہو گئے تھے، جب ان کی طرف سے آفر آ گئی تو پھر آپ کو آفر کرنی پڑی، تو اب بھی یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ ہو جائیں۔ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب آفرز کا تابع ہے، دیکھیں ہم بہت آگے آ چکے ہیں اس حوالے سے، اور ہم نے اکٹھے جو ہے اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس صورتحال کا ادراک ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی لیڈر جس کو یہ کہا ہو یار آپ نہ نکلیں باہر، آپ کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے، اور وہ پھر بھی عوام کی خاطر باہر آ جائیں اور ان کی جان بھی جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگی ہو، قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ اچھا فاروق صاحب یہ بات ٹھیک ہے، ارشاد صاحب ایک سوال میں ذرا پوچھنا چاہ پھر رہا آپ کا نظریہ اور ملک کا مفاد سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ میرا جو سوال تھا نا جی کہ آج کی میٹنگ میں کیا کوئی ڈیڈ لائن طے ہوئی ہے کہ فلاں تاریخ تک اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم بہرحال اسمبلی توڑ دیں گے، یا پرویز الہی صاحب کو ایڈوائز کریں گے وہ اسمبلی توڑ دیں، کوئی ڈیڈ لائن طے ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ میں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہوا ہے، اچھا کہ ہم نے ان اسمبلیوں میں اس نظام میں نہیں رہنا، ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے، اس حوالے سے اسمبلیاں کل تحلیل ہونی ہے، پرسوں تحلیل ہونی ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ زیادہ وقت دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے ابھی ظاہری بات ہے آپ کے سوالات ہیں، آپ کا رائٹ ہے سوالات جو ہے وہ پوچھنا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں۔ فاروق صاحب ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر ہر فیصلہ عمران خان نے ہی کرنا ہے تو یہ آپ کی جماعت جمہوری کیسی ہے؟ اور میٹنگ کس لیے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو 20 منٹ ہو گئے ہیں، میں آپ کو پورے شو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے رائے بھی لی ہے، مشاورت بھی لی ہے، اور ہم نے فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کو دیا، پارٹی کے لیڈر ہے، چیئرمین ہے، ان کو اختیار دیا، یہ سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے۔ اب یہ وہ پارٹی تو نہیں ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے لندن میں بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہا ہے، اور آپ کا وزیر اعظم 5 روز وہاں رک جاتا ہے، اور جب اسٹے ایکسٹینڈ کرنا ہو تو 2-3 دن کے لیے وہاں پر اور طبیعت ناسازی کے سلسلے میں بھی رک جاتے ہیں، اس دوران بھی اصل میں ہم فرق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان میں، نواز شریف میں، آصف زرداری کی جماعت میں، تو جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ ہر فیصلہ ایک ہی شخص سے کرنا ہے تو پھر جمہوری رویے کی نفی ہوتی ہے۔ فرق بڑا واضح ہے، فرق بڑا واضح ہے، دیکھیں فرق بڑا واضح ہے، وہ خاندانی پارٹیاں ہیں، وہاں پر کسی آلٹرنیٹ لیڈرشپ کا تصور نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ہے کتنی لیڈرشپ کریٹ کی ہے؟ میں فاروق حبیب کسی سیاسی خاندان کا وارث تو نہیں ہوں، میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں، مراد سعید ہیں، کنول شوذب ہیں، زرتاج گل ہیں، ارسلان گھمن ہیں، عالمگیر ہیں، شاہد خٹک ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں، ایسے فیسز کو، تو وہ تو کسی سیاسی خاندان کا یا کسی جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے
اس کا میں نے مراد سعید کا بتایا میں نے آپ کو، وہ اس کا شاخسانہ نہیں ہے. مڈل کلاس کے لوگ آئے، علی محمد خان جیسے لوگ آئے ہیں، شہریار افریدی جیسے لوگ آئے ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمارے لوگ ہیں، آئی ایس ایف سے ہماری جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس سے لوگ سامنے آئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو ایک نئی سپیس کریٹ کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عوام کو عمران خان صاحب نے شعور دیا، ایسا شعور نظر آتا ہے آپ کو. بریف کمنٹ کر دیں. اسد عمر صاحب نے آج عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی ہے. ایسی باتیں کی کیوں جاتی ہیں جب بعد میں معافی مانگی جائے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ عدالت کے سامنے ہوتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ عدالت اگر آپ کسی بات کا نوٹس لے تو یہاں تو پھر مجھے آپ بتا دیں کہ عدالت کے سامنے تو پھر آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا وہاں پر تناظر ہوا، اس کی بات تو اسد عمر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم عدالتوں سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی انصاف کا جو عمل ہے اس کو جاری بھی رکھیں اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ٹھیک، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے وہ کیبنٹ میں شامل ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو کابینہ کی توسیع کے بھی اتنے حق میں نہیں تھے اور موجودہ حالات میں اسمبلی تحلیل کرنے کے بھی حق میں ہیں، اور وہ بے خبر ہیں اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے. پھر ہم کیسے مانیں کہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب ایک ہی پیج پر ہیں؟ اصل میں ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے اور ہر ایم پی اے کا ایک مخالف دھڑا بھی ہوتا ہے. جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا، یا 3 دن پہلے، عمران خان صاحب سے کہ جی آپ کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہے، پچھلی کابینہ میں بھی تھا لیکن غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے کہ کیا اس کو ہم نے منسٹر نہیں بنایا. تو میری اطلاع کے مطابق خان صاحب نے کہا کہ آپ اس زیادتی کا ازالہ کریں یا اس غلطی کا ازالہ کریں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ان کو منسٹر بنانا ہے. اور پرسوں اطلاع چلی گئی خیال کاسرو صاحب کو کہ جی کل آپ حلف اٹھائیں، گزشتہ روز، یعنی آج بدھ ہے، منگل کو. انہوں نے کہا جی میں حاضر، آپ کا حکم ہے، لیکن میں اپنے چیئرمین سے پوچھوں گا. اور پھر انہوں نے چیئرمین سے پوچھا کہ جی مجھے یہ آفر ہوئی ہے تو آپ کی اجازت درکار ہے. تو خان صاحب نے مبارک دی ان کو اور وہ حلف اٹھا لیا. آج جب میٹنگ شروع ہوئی تو ایک اہم لیڈر نے اعتراض کر دیا کہ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کوئی اچھا، وہ بھی کوئی کاسرو صاحب کے خلاف نہیں بات کی انہوں نے. وہ اس نے کہا ہم کر کچھ رہے ہیں اور شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ پرویز الہی صاحب نے یا ایم پی اے نے از خود کر لیا ہے اور خان صاحب کے علم میں نہیں ہے. تو اس پہ خان صاحب نے جو بات کی وہ یہ نہیں کی کہ یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، تو میں مبارکباد دیتا ہوں. تو بات یوں ہوئی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک ایم پی اے یا سابق ایم این اے یا کوئی منسٹر باہر آیا ہوگا اور اس نے میڈیا، ممکن ہے اس کا میڈیا میں انفلوئنس ہو زیادہ، اس نے کہانی ایک سنائی ہوگی کہ خان صاحب بڑے ڈسٹرب ہو گئے، یہ ہو گئے. تو لیکن تردید نہیں آئی اس ڈسٹربنس کی. کس کی؟ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا، پی ٹی آئی نے اس کی آفیشیلی تردید نہیں کی. کیا ضرورت کیا ہے، وہ حلف تو ہو گیا. نہیں، ابھی فاروق حبیب صاحب بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ایسے ہوا، خان صاحب نے اس پہ اس طرح بات کی. سیاق و سباق تو عام سے لفظ ہے نا. کہتے تو جس لیڈر نے یہ سوال اٹھایا پھر ان کے خلاف ان کو بات کرنی پڑتی نا. ہم تو کر سکتے ہیں، فاروق حبیب صاحب شاید نہ کرنا چاہتے ہوں یا نہ کریں. تو بہرحال لیکن یہ بات، سوال تو ویلڈ ہے جو ہم نے کیا بھی، کہ ایک آپ اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف وزیر بنا رہے ہیں،
اب اس میں جو وزیر جس کو آفر ہوگی اور وہ خان صاحب سے چیئرمین سے پوچھے گا بھی تو وہ کیوں نہیں بنے گا، وہ تو بنے گا، لیکن جو مخالف ہوں گے وہ بھی پھر اکثر ایسے جن کو آفر ہوگی وہ پوچھیں گے بھی نہیں تو بنیں گے. یہ تو ہاں یہ تو ہے، ورنہ تو پوچھنے کا تکلف بھی بہت کم گوارا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا، ایم پی اے بننا آسان کام ہے. ہاں جی اتنے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی خیال کاسرو صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، اس دن بھی جب وہ اسمبلی میں ہنگامہ ہو رہا تھا تو آگے تھے سب کے، بڑے ڈائی ہارڈ ورکر، پرانے ہیں. نہیں اس میں کوئی ان کی شخصیت کو وہ کوئی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے.